بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حلیم مصبیح پروگرام گوشہ ادراک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 18 جمادی الاول ہے، 22 دسمبر ہے اور بدھ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ ایام فاطمیہ کی مناسبت سے خطبہ فاطمیہ، اس کو خطبہ فتحیہ بھی کہا جاتا ہے، وہ مرحلہ وار جو ہے وہ اس کی گفتگو اس کے اوپر پڑھ رہی ہے، سلسلے وار اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ پروگرام میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے خطبے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اس میں جناب زہرا نے کیا کلام فرمایا پیش کیا گیا، اور قرآن کریم ہدایت کے مختلف جو اس میں زاویے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے جو ہے وہ آج اسلام میں واجبات اور محرمات کا فلسفہ جو ہے وہ ہمیں کیا بتایا گیا ہے۔ جناب زہرا صلی اللہ علیہ وسلم نے فلسفہ احکام کو کس طرح سے بیان کیا ہے، تمام چیزوں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی معروف مشہور معروف شخصیت۔ یقینا آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا نجم الحسن نقوی صاحب۔ قبل آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ جی، اور تمام تر ناظرین و حاضرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ جہاں سے گفتگو ہم نے پچھلی دفعہ روکی تھی، اس کو تھوڑا سا اس کا دائرہ مزید جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے۔ خطبہ جناب زہرا صلی اللہ علیہ میں مختلف امور کے اوپر گفتگو ہوئی ہے، مختلف عقائد کے اوپر گفتگو ہوئی ہے، مختلف احکام کے اوپر گفتگو ہوئی ہے۔ اسلام میں واجبات اور محرمات کا فلسفہ جو شہزادی نے بیان فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عرض کروں کہ بیوی کے اس خطبے میں میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ دین کے انتہائی بنیادی معارف جس میں اللہ کی وحدانیت ہے، پروردگار کی ربوبیت ہے، اللہ کے اوصاف ہیں، اس کو کس زاویے سے دیکھا ہے سیدہ نے۔ سیدہ سلام اللہ علیہا کے دیکھنے کا زاویہ اور ظاہر ہے کہ عام انسانوں کے دیکھنے کا زاویہ کم از کم مختلف ہے۔ زمین تا آسمان فرق ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ سیدہ جس کے گھر کی چھت جو ہے وہ یہ چھت نہیں تھی گھر والی، بلکہ عرش الہی تھا۔ تو جو عرش الہی تک انسان دیکھ سکتا ہو، وہ ظاہر ہے کہ واہ، اس کائنات میں ربوبیت کے مظاہر کو جس انداز سے دیکھتا ہے وہ بہت مختلف ہے۔ پھر پیغمبر اکرم صلوات اللہ صلی اللہ علیہ صلی کی اللہ ذات یہ مبارک، آپ کی ذات اقدس جو ہے وہ اس کائنات میں ہدایت کا محور ہے، ہدایت کا مرکز ہے، نور سبحان اللہ۔ اول، اول علم اول بحیثیت مخلوق۔ تو یہ پیغمبر اکرم کی ذات والا صلی اللہ صفات ہے۔ علیہ وسلم۔ اور سیدہ جو بضعۃ منی کی بات حدیث یہ بتا رہی ہے کہ سیدہ نبی اکرم کی شخصیت کا تسلسل ہے، پیغمبر اکرم کے اوصاف کا استمرار ہے، کنٹینیوشن ہے۔ لہذا سیدہ نے جو چیزیں بیان کی ہیں، اس کا مطلب ہے یوں سمجھیں کہ یہ وحی الہی کی تفسیر ہے، تفسیر ہے، صحیح۔ یہ قرآن کی تفسیر ہے، اللہ کی ہدایت کی تفسیر ہے۔ لہذا واہ، ایک تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جتنے بھی دین میں احکام ہیں، واجبات محرمات ہیں، نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، اس کے علاوہ عقائد میں بہت ساری بنیادی باتیں ہیں۔ تو قرآن کریم میں بہرحال کچھ کلی فلسفی بیان کی گئی ہے، کلی طور پہ ان مطالب کو بیان فرمایا ہے قرآن کریم نے۔ مثلا ارشاد فرمایا سورہ نحل میں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں، ہر گروہ میں جو ہے وہ رسول کو بھیجا، اپنے نمائندے کو بھیجا، تاکہ یہ کیا کریں،
یہ لوگوں کو اللہ کی عبودیت کی دعوت دیں، سبحان اللہ، بے شک، وَاجْتَنِبُوا الطاغوت، اور لوگوں کو طاغوت سے روکیں تاکہ لوگ جو ہے طاغوت سے بچیں۔ تو یہ بنیادی ترین ہدف ہے رسولوں کے آنے کا، انبیاء کے آنے کا۔ تو پیغمبر اکرم بھی ظاہر ہے کہ انہی مقاصد کے لیے تشریف لائے۔ ان اعبد بے اللہ، شک، صرف اللہ کی بندگی۔ وہ ہے نا سورہ یاسین میں، ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، صرف میری بندگی کرو، کسی اور کی نہیں۔ ان بے شک، اعبدونی، فقط میری بندگی جو ہے وہ کرو۔ وَاجْتَنِبُوا الطاغوت، طاغوت یہاں بہت ہی ایک وسیع معنی رکھتا ہے۔ تھوڑا سا اس طاغوت، کو کھول دیں ذرا، جی طاغوت جی، کو کھولے تھوڑا سا، جی، صحیح۔ طاغوت جو ہے وہ ویسے تو اس کا لفظی معنی جو ہے وہ بنتا ہے سرکشی، لیکن یہ صحیح، سرکشی ہے وہ بنیادی طور پر کس سے سرکشی؟ خدا سے سرکشی۔ طاغوت جو ہے وہ بنیادی طور پر تکبر کا قرب ہے۔ طاغوت بنیادی طور پر شیطانی اوصاف کے جو ہے وہ ساتھ ہونا ہے۔ تو یہ جو طاغوت ہے، یہ جو سرکشی ہے، یہ جو طغیان ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ جو انکار ہے اللہ کی حقیقت کا، انبیاء آئے تھے یہ اس بات کی دعوت دینے کہ سرکشی، طغیان سے، کفر سے، شرک سے انسان جو ہے وہ بچے، بے یعنی شک، عبد اللہ، اور صرف اللہ کی بندگی کرے۔ تو یہ ایک مطلب ایک جگہ پہ بیان ہوا ہے۔ پھر یہ بڑی معروف آیت ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما الناس جميعا۔ جمیل، بہت ہی بنیادی مطلب ہے، یعنی وہ تو پہلی جو آیت میں نے پیش کی ہے وہ ہے براہ راست اللہ سے آپ کا رابطہ کیسا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، اللہ سے رابطے کے دو پہلو اس آیت میں بیان ہوئے، ایک یہ ہے کہ بندگی فقط اس کی ہے، دوسرا سرکشی سے، طاغوت سے، ظلم سے، طغیانی سے انسان۔ دوسرا پہلو جو ہے، جو بندہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ سرکش نہیں ہوتا، وہ صحیح، منکر نہیں ہوتا، وہ طغیانی نہیں کرتا۔ یہاں پہ جو ہے نا وہ بالکل ایک انسانی حوالے سے ایک بحث فرمائی ہے کہ انسانی سماج کی شکل جو ہے وہ قرآن کریم میں کیسی ہونی چاہیے۔ تو صحیح، فرماتا ہے قرآن کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی کیا کہتے ہیں ایویڈنس کے، بغیر کسی اس کے، تو کسی بھی انسان کو قتل کرنا، زمین پہ فساد پھیلانا، زمین کو نابود کرنا، تو یہ جو ہے اللہ، قرآن فرماتا ہے کہ ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے، بے شک، اللہ اکبر، اور ایک انسان کو زندہ کرنا انسانیت کو زندہ کرنا ہے۔ ایسی خوبصورت آیت ہے، اگر بے آپ شک، اس پہ غور فرمائیں تو قتل تو لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن کسی انسان کو زندہ کرنا، یعنی اگر کیا اس سے کیا مراد ہے کہ سب لوگ حضرت عیسیٰ کی طرح ہو جائیں اور مردوں کو جا کے زندہ کریں؟ ظاہراً یہ مراد نہیں ہے کہ کسی کے پاس زندہ کرنے کی صلاحیت ہو جائے۔ یہ زندگی جو ہے زندہ انسانوں کو زندہ کرنا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اس روح ایمانی کو پھونکنا اس میں، ہاں، یہ زندہ انسانوں کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جب انسان کی روح پژمردہ ہو جائے، جب انسان کے افکار جو ہیں وہ نابود ہو جائیں، جب انسان کے اعمال جو ہیں وہ انسان کو پستی، گمراہی، جہالت اور ان چیزوں کی طرف لے جائے، جاہلیت کی طرف لے جائے، کہ ممکن ہے کہ انسان زندہ ہو لیکن اپنے عمل میں، اپنے عقیدے میں، اپنی معاشرتی زندگی میں، اپنی سوشل لائف میں وہ زندہ نہ ہو۔ یا نہ ہو، مثلا فرض کہتے ہیں نا کہ کسی کو مسکرا کے ملنا جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے، کیا بے خوبصورت شک، حدیث ہے۔
یعنی مسکرا کے ملنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک آدمی فرض کریں پریشان حال آیا ہے، آپ اس مسکرا کے ملے ہیں تو وہ اس کے دل میں جو تھوڑی سی خوشی پیدا ہوئی ہے، اس کے دل کا جو غم دور ہوا ہے، یہ گویا اس کو زندہ کرنا ہے. یعنی انسانوں کے غموں کو دور کرنا، ان کے اضطراب میں، ان کی پریشانیوں میں جو ہے وہ ان کو کمی لانا، تسلی دینا، ان کو ان کے غم کو دور کرنا، یہ گویا بالفاظ دیگر انسان کو زندہ کرنے کے برابر ہے. زندہ یہ کرنا ہے، بنیادی بالکل ایسے. فلسفہ ہے کہ دین چاہتا ہے کہ اس طرح کی سوسائٹی جو ہے وہ ہو. یا ارشاد فرمایا یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، انبیاء کو اللہ نے بھیجا ہے تاکہ انسانوں کو یضع عنہم اسرہم، ان سے بوجھ کو اتاریں، والاغلال التی کانت علیہم، اور ان کی زنجیروں کو کاٹ دیں. تو یہ بوجھ کون سے؟ سبحان اللہ. یہی زندگی، اجتماعی اور معاشرتی زندگی کا بوجھ ہے. یہی غلامی کی زنجیریں ہیں. کون سی زنجیریں؟ یعنی جن زنجیروں کی وجہ سے انسان انسانوں کا بندہ بن جائے، انسان اپنی خواہشوں کا بندہ بن جائے، انسان اپنی ڈیزائرز کا بندہ بن جائے. یہ سارا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ وہ بنیادی فلسفی ہے، یا اس کو اسی بات کو اور بھی مختلف زاویوں سے قرآن کریم نے کیا ہے. پیش کیا. اور کہ تو ارشاد فرمایا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا، یعنی برائی کی بد یعنی معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر تمام تر برائیوں کی جڑ جو ہے وہ فرمایا کہ زنا ہے، اس کے قریب نہ جاؤ، بہت ہی برا راستہ ہے، بہت ہی خبیث راستہ ہے، بہت ہی گندا راستہ ہے. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ قرآن کریم نے کلی طور پر بیان فرمائی ہیں کہ یعنی کوئی بھی حکم جو ایسا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے. لہذا اچھا، اس کا وہاں مطلب پر خطبے میں یہ تمام چیزیں جو بیان کی جا رہی ہیں، اس کی وجہ کیا تھی وہاں؟ کیونکہ وہاں تو وہ لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے پوری زندگی رسول اللہ کے ساتھ گزاری ہے. کیا وہ ان تمام چیزوں سے آشنا نہیں تھے یا ان کو فراموش کر بیٹھے تھے؟ دیکھیں، میں بنیادی تو انبیاء کو بھیجنے کا کیا فلسفہ تھا، بیوی اسی فلسفے کو ادا کر رہی ہیں. انبیاء علیہ السلام ہے کہ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں لِيُثِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، انبیاء آئے تاکہ عقلوں کے خزانوں کو کشف کریں، یعنی انسانوں کو. یا قرآن فرماتا ہے ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، یا میرا حبیب ان کو تذکر دو اگرچہ بظاہر فائدہ نہ ہو، اگرچہ بظاہر فائدہ نہ ہو. وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام ہے ابلاغ کرنا، انسانوں تک پہنچانا، ان کو جھنجھوڑنا. ہم نے آپ کو بھیجا ہے بشیرم و نذیرا، یعنی بشیر بھی اور سیدہ اسی فریضے کو، اسی رسالت کو ادا کر رہی ہیں کہ کوئی ایک ہو جو اس معاشرے کو، انسانوں کے اس اجتماع کو. اور بیوی حق رکھتی ہیں، یعنی ایسے ہی ہے جیسے یہ وہی حق ہے جو رسول اللہ کو یہ حق حاصل تھا اللہ کی طرف سے. سیدہ کو یہ حق حاصل ہے اللہ کی طرف سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تائید فرمائی ہے. یہ جو پیغمبر اکرم جا کے فرماتے تھے در زہرا پہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، یہ اہل بیت نبوت ہیں. یہ نبی کی رشتہ دار ہونا اور ہے، اہل بیت نبوت ہونا اور ہے. بہت باریک نقطہ ہے. سبحان اللہ. اہل بیت دو طرح سے، ایک اہل بیت کا تعلق ہے اس انسانی زندگی کے ساتھ جس میں نسبی، سببی، اعزازی رشتے ہوتے ہیں. تو یہ نسبی، سببی، اعزازی رشتے کی طرف اشارہ نہیں ہے، یہ نبوت کے تعلق سے ہیں. یہ اہل بیت نبوت. اللہ اکبر، اہل بیت النبوہ. سبحان اللہ. فریضہ جو ہے سیدہ، جو ظاہر ہے کہ سیدہ سے بہتر کون بیان کر سکتا ہے، جو واقعاً جو ہستی جو ہے وہ پیغمبر اکرم کی نبوت کی وارث. تو
اس اعتبار سے قرآن کی نئے حکمتوں کو، تو بس اس کا مطلب یہ ہوا، خلاصہ مطلب وہ یہ ہے کہ جتنے بھی دین کے احکام ہیں، واجب ہے، حرام ہے، مستحب ہے، مباح ہے، مکروہ ہے، جو بھی ہے، تو یہ بغیر حکمت کے نہیں ہے، خصوصاً واجب اور حرام. لیکن وہ چیز جو انسانوں کے لیے بہت ضروری ہے، اسینشیل ہے، اوبلیگیٹری ہے، اصلاً اس چیز کو انسانی فائدے سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اس کا اللہ پروردگار نے حکم دیا ہے، پیغمبر اکرم نے اس کو ابلاغ کیا ہے، پہنچایا ہے. حرام جو انسان کے لیے یوزفل نہیں ہے، وہ چیز جو انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا. تو سیدہ نے اسی تناظر میں پھر فلسفہ جو ہے وہ بیان فرمایا ہے احکام کے حوالے سے. تو اجازت ہو تو پھر میں آپ پھر آگے چلوں. جی جی بسم اللہ. اس میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے فلسفہ احکام کو بھی جو بیان فرمائے ہیں، مزید اس کو تھوڑا سا اور کھولیں کہ اس کو کس طرح سے مزید اس کو کھول کھول کے بیان کیا گیا خطبے کے اندر. یعنی واقعاً یہ بات اس خطبے کے حوالے سے بہت ہی، اگرچہ جملے بظاہر بہت سادہ ہیں لیکن بہت ہی گہرے جملے ہیں. مثلا پہلا جملہ کیا ہے؟ فَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُم مِّنَ الشِّرْكِ. اللہ نے ایمان کو کیوں ضروری قرار دیا ہے؟ کیوں ضروری قرار دیا ہے؟ تَطْهِيرًا لَكُم، تاکہ تمہیں پاک کرے. یعنی کیا خوبصورت ہے. اللہ چاہتا ہے پاک کرے، یعنی پاک سے مراد وجود پاک ہو، یہ روح پاک ہو، یہ نفس پاک ہو، یہ سانسیں پاک ہوں، یہ نگاہیں پاک ہوں، یہ فکر اور عقائد پاک ہو. یہ اللہ نے جعل اللہ الایمان، اللہ نے ایمان کو کیا قرار دیا ہے؟ تطہیرا لکم، تاکہ تم پاک ہو جاؤ. اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے. کس سے؟ من الشرک، یعنی تمہیں شرک سے پاک کرنا چاہتا ہے. اور شرک وہ بنیادی ترین مرض ہے، وہ بنیادی ترین کینسر ہے، جس کی وجہ سے انسانی زندگی کی ساری عمارت جو ہے وہ اس کو کیڑا لگ جاتا ہے. وہ عقائد، اعمال، انسان کی زندگی جتنی بھی ہے، اگر انسان شرک کیا ہے؟ شرک وہی جو قرآن نے اشارہ فرمایا، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، سرکشی سے باز ہو. اس کا مطلب ہے ایمان جس دل میں ہوگا وہ غیر خدا کو اس کائنات میں طاقتور نہیں سمجھے گا. یہ بات ہے، یعنی غیر خدا اس کائنات میں مؤثر نہیں ہے، لیکن مؤثر بھی ہے. کیسے ہے؟ میں جو بحیثیت انسان زندگی میں بہت سارے کام کرتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے، اپنے وجود سے، اپنے قدموں سے. تو یہ جو میرے پاس طاقت ہے، اب یہ کہوں کہ اس میں سارا کچھ تو میں نے کیا ہے، نہیں، آپ نے کیا ہے. اللہ نے آپ کو یہ طاقت دی ہے تو آپ نے کیا ہے. لہذا اس کا مطلب ہے اس کائنات میں جتنی طاقتیں ہیں، خدا نہ ہو تو یہ طاقتیں صفر ہیں. شرک یہی ہے کہ انسان غیر خدا کو خدا سے ہٹ کے طاقتور سمجھے. صحیح، بہت خوبصورت بات ہے. بہت جی بہت، یعنی اس کی سورس کو تبدیل کرے. صحیح. میں ایک اور مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. سورج کتنا بڑا ہے ماشاءاللہ، یعنی 1.3 ملین ٹائمز جو ہے وہ زمین سے بڑا ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں؟ یعنی 13 لاکھ زمینیں ہوں تو ایک سورج ہے. یہ سورج انسان کو کیا دیتا ہے؟ روشنی دیتا ہے. اور بہرحال انسانی زندگی اگر یہ سورج نہ ہو، ایک لحظے کے لیے اگر آنکھیں بند کر لے تو یہ زندگی موت میں تبدیل ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اب یہ سورج جو کچھ دے رہا ہے خود سے دے رہا ہے؟ نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے، اس کو تو دے رہا ہے. اسی لیے وہ بعض بزرگ فرماتے ہیں لا مؤثر فی الوجود الا ہو، اس ساری کائنات
کوئی مؤثر نہیں ہے سوائے اس کی ذات کے. اس کی ذات کے بے شک اللہ نے اپنے فیض پہنچانے کے لیے وسیلے قرار دیے، اس لیے قرآن ارشاد فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ ہے تو وسیلہ تلاش کرو. فرض کریں بعض علماء نے لکھا، مفسرین نے، کہ نماز جو ہے وسیلہ ہے، تو نماز کے لیے بھی وسیلہ ہے اور وہ انسان کا وجود ہے. موجود ہے. انسان صحیح کے وجود کے لیے بھی وسیلہ ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. ٹھیک ہے جی. اب خود صحیح نماز تک پہنچنے کے لیے ان وسیلوں کی ضرورت ہے. اب آگے چلتے ہیں اس بات کو لے کے، وہ کیا ہے؟ اللہ اصل میں ہادی ہے. قبلہ کالر بھی شامل کر لو. جی ڈراپ ہو گئی، آپ کنٹینیو رکھیں. بسم اللہ. اللہ ہی ہادی ہے، لیکن اس کے باوجود کہ اللہ ہی ہادی ہے، ان اللہ لہاد الذین آمنوا، اللہ ہے ہادی ایمان والوں کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ہمیں سکھایا گیا ہے، ہماری تربیت کی گئی ہے کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. صحیح. بابا ہدایت ڈائریکٹ نہیں ہے، وسیلوں سے ہے، اور وہ وسیلے کون ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم. نعمت کو تمام کیا. اللہ اکبر. ہمیشہ بھائی شرک کو سمجھنے کی ضرورت ہے. شرک یہ نہیں ہے کہ انسان جو اللہ نے وسیلے بنائے ہیں ان کا منکر ہو جائے، ڈائریکٹ لینا شروع کر دے. کس کی مجال ہے جو ڈائریکٹ اللہ سے لے سوائے ذات مصطفیٰ کے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ڈائریکٹ والی بات کہیں بھی نہیں ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو عطا فرماتا ہے وہ ڈائریکٹ اس کائنات میں کسی میں اتنی توان نہیں ہے کہ جو ڈائریکٹ لے لے. ڈائریکٹ والے اور لوگ ہیں. ہم جو ہے ہم تک ہدایت پہنچی ہے وہ ان وسیلوں. لہذا سیدہ جو ہے ہدایت کا وسیلہ ہے. نبی اکرم وسیلہ ہیں، اور اس کے بعد ہدایت کا وسیلہ کون ہے؟ اہل بیت ہیں. اسی لیے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت اکٹھے رہیں گے. تو قرآن بھی وسیلہ ہے، اہل بیت بھی وسیلہ ہیں، لیکن کیسا وسیلہ ہیں؟ کامل وسیلہ. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون سا کہاں سے؟ جی فرمائیے حضور. جی ٹی وی کی آواز بند کر دیں، گفتگو فرمائیے. بسم اللہ فرمائیے. ٹی وی سے مت سنیے، جب بھی کال کیجیے تو ڈائریکٹ بات کیجیے، ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. جی قبلہ. تو شہزادی کے وہ جملات جو ہے، وہ جو کلام وہ تبرکن پیش فرمائے قبلہ. تو بہرحال اس کی تفسیر تو بہت زیادہ ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ خطبہ جو ہے وہ کم از کم لوگوں تک پہنچے. آگے ارشاد فرماتی ہیں وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُم مِّنَ الْكِبْرِ. لہذا بی بی جو ہیں ہدایت کا وسیلہ ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں نبی اکرم وسیلہ ہیں، سیدہ کی ذات وسیلہ ہے. آگے کیا فرماتی ہیں؟ نماز کو اللہ نے کیوں واجب قرار دیا ہے؟ ایمان کو واجب قرار دیا تاکہ شرک جو ہے اس سے روح پاک ہو جائے. اللہ نے نماز کو کیوں قرار دیا ہے؟ وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُم مِّنَ الْكِبْرِ، تاکہ تکبر سے تم پاک ہو جاؤ، تکبر سے دور ہو جاؤ. دور ہو جاؤ. دیکھیں کبریائی کا اگر کوئی دعویٰ کرے تو وہ ایک ہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. یہ اللہ اکبر کا کیا معنی ہے؟ ویسے تو ہم اللہ اردو بڑا میں اللہ سب سے بڑا ہے، ایسا نہیں ہے. جی. اصل میں اللہ ہی بڑا ہے. اللہ اکبر. بے شک اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی بے معنی اب جس انسان کو جھکنے کی عادت نہ ہو، آیا وہ بھی کوئی انسان ہے؟ جو انسان یہ کہے کہ جو مثلا فرض کرے، مولا کی ایک بڑی خوبصورت روایت ہے من استبدع برائیہ ہلاک، جو اپنی رائے پہ ڈٹ گیا وہ ہلاک ہو گیا. یہ تکبر ہی ہے نا.
کہ انسان جو ہے اپنی پریکٹیکل لائف میں اپنے آپ کو سمجھے کہ بھی میں کوئی بڑی چیز ہوں. میں مطلب انسان کتنا بڑا ہو جائے، یہ ظاہری طور پہ اگر بڑا ہو جائے، اس کا قد بڑا ہو جائے، تو اللہ نے ہاتھی اور زرافہ اور بڑے بڑے جانور ہیں اسی لیے پیدا فرمائے ہیں کہ انسان جو ہے وہ تھوڑا سا تکبر دیکھے، ذرا دیکھ کے کرے. ہاں، آیا اپنے اعمال اور اوصاف میں بڑا ہو جائے، کتنا بڑا ہو سکتا ہے انسان؟ آیا رسول اللہ سے بڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. جی، لہذا یہ ہے کہ اللہ نے نماز بھی فرما رہی ہیں تمہیں تکبر سے نجات دلانے کے لیے پروردگار نے جو ہے وہ نماز کو تمہارے لیے قرار دیا ہے. قرآن فرماتے ہیں نا، قرار دیا. علی کل قلب متکبر جبار، ہر متکبر کے دل پہ اللہ نے مہر لگا دی. یعنی ہر دل جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ خدا کا قرب حاصل کر سکے، اللہ کی عبادت کر سکے. لا يحب المستكبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کر سکتا. تکبر کی مثال اب کیا کہتے ہیں، سمبولک ہے. فرعون اور نمرود اور شداد، یہ سمبل ہیں تکبر کے جن کو قرآن نے بیان کیا ہے. یزید جو ہے وہ تکبر ہے، تکبر کا سمبل ہے، ظلم کا سمبل ہے. نتیجتاً نماز یعنی جس انسان کو جھکنے کی عادت ہو وہ انسان ہے معاشرے میں مفید ہو سکتا ہے. آگے فرمایا زکوٰۃ تزکیۃ للنفس ونماء فی الرزق. کیا خوبصورت ہے. یعنی اللہ نے پہلے فرمایا کہ ایمان کو کس لیے اللہ نے قرار دیا؟ تاکہ شرک سے بچو. نماز کو اللہ نے قرار دیا تاکہ تکبر سے بچو. یہ بی بی فرما رہی ہیں، یہ ارشاد فرما رہی ہیں. اب آگے فرماتی ہیں اللہ نے زکوٰۃ کو جو ہے وہ واجب قرار دیا، ضروری قرار دیا. کس لیے؟ تزکیۃ للنفس. جس آدمی کو جیب خالی کرنے کی عادت ہو، جس کو دو انسانوں کو دینے کی عادت ہو، تو اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی، اس کا رزق میں اضافہ ہوتا ہے. لہذا البتہ یہ ہے کہ بعض علماء نے اس سے زکوٰۃ کے حوالے سے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ زکوٰۃ جو ہے وہ جو دینے کے حوالے سے یہ اسلام کے سارے اقتصادی نظام کی طرف اشارہ ہے. اچھا قبلہ، یہ جو خطبہ ہو رہا ہے، جو تمام احکام اور فرائض، تمام چیزیں اور رسالت کا تعارف، امامت کا تعارف، یہ تمام چیزیں شہزادی نے بیان کی ہیں. تھوڑا سا چونکہ ہر دفعہ نئے ویور ہوتے ہیں اور نئے سننے والے ہوتے ہیں، ساتھ میں بھی بیان کرتے ہیں یہ کن حالات میں ہو رہا ہے، کیوں ضرورت پڑی ہے یہ خطبہ دینے کی. کیا مدعو کیا گیا ہے یا آپ تشریف لے گئی ہیں؟ وجہ، تاریخی وجہ کیا ہے؟ تھوڑا سا بیچ بیچ میں یہ بھی ہم بتاتے رہیں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ یہ خطبہ کن حالات میں اور کیوں دیا گیا. میرا مطلب یہ ہے کہ میں دوبارہ اس بات کو یوں عرض کروں گا کہ سیدہ کی حیثیت کیا ہے یہاں پہ، اس کو دیکھنے کے لیے. ایسی ہے جیسے رسول اللہ ہیں. صحیح. رسول اللہ ہوتے تو کیا کرتے؟ یعنی واقعی مسلمانوں کو جھنجھوڑتے، اپنی امت کو جھنجھوڑتے. لہذا اسی رسالت کے فریضے کو بھی ادا کر رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک پہلو تو بنیادی طور پر یہی ہے. اور اطرت اور اہل بیت ہے جس کی اطاعت کا امت کو حکم ہے. امت اطاعت کرے گی اطرت کی، اطرت اطاعت نہیں کرے گی. صحیح. بات واضح ہونا چاہیے. اہل بیت اطاعت نہیں کریں گے، اہل بیت رسول اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے. اطرت اطاعت نہیں کرے گی امت کی، امت اطاعت کرے گی اطرت کی. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد بی بی فاطمہ الزہرا ہیں جو راہبری اور رہنمائی کریں گی. لہذا معاملہ تو پیش آیا فدق کا تاریخی طور پر، لیکن سیدہ نے اس فدق کو یعنی وہ موقعیت کو سمجھتے ہوئے مسلمانوں کو ہر طرح کی بات سمجھائی ہے کہ دیکھو اللہ کی کیسے ہے، اللہ کے رسول کی رسالت کیسے ہے، ہمارا مقام کیا ہے. آگے بات آئے گی کہ ہم کون ہیں.
ہماری اطاعت تمہارے لیے کیوں واجب قرار دی گئی ہے؟ یعنی یہ سیدہ کوئی ایسے نہیں ہے، مطلب لہذا کیا لوگ اپنے آپ کو زیادہ عالم سمجھ رہے تھے، تو جو جناب زہرا سلام علیہ سے آرگیومنٹ کر رہے تھے کہ جو ہے وہ انبیاء جو ہے اپنی وراثت نہیں چھوڑتے، کیا ان سے زیادہ کوئی اسلام کو جان سکتا ہے، یا میں ان سے وہی عرض زیادہ کوئی آسمانی کتابوں کا علم رکھتا ہے؟ کر رہا ہوں کہ سیدہ کا مقام جو ہے بالاتر ہے. یہ سیدہ ہیں جو قرآن سمجھائیں گی، بے شک یہ ایسے سیدہ ہیں جو حدیث کو سمجھائیں گی. سیدہ کی ذات ہے جو قرآن، حدیث اور دین کے معارف کو سمجھائیں گی. لہذا اس اینگل سے، یہ اینگل کو خالی صرف اس کو ہم کہیں کہ بی بی نے فدق کا مطالبہ فرمایا، وہ ہے اپنی جگہ پر، اس سے انکار نہیں ہے. اور وہ بہرحال ایک تاریخی بحث ہے کہ وہ نہیں دیا گیا اور بی بی جو ہے وہ خالی ہاتھ آ گئی. لیکن معاملہ اس سے بالاتر ہے کہ پیغمبر صحیح. اکرم کے بعد کون حق رکھتا ہے کہ قرآن بیان کرے، کون حق اللہ رکھتا ہے کہ اکبر. حدیث کو بیان کرے. وہ سیدہ کی ذات ہے، کوئی اور نہیں ہے. یہ امت کو سمجھنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے جی. یہاں ارشاد فرماتی ہیں زکات تزکیۃ للنفس ونماء فی الرزق. تو زکات کو اللہ نے قرار دیا ہے تزکیہ کے لیے، تمہارے نفس پاک ہوں. اور یہ دیکھیں، یہ دولت کی محبت، یہ اسی میں اشارہ ہے. صحیح. یعنی زکوٰۃ بنیادی طور پر دین کے اقتصادی نظام کی طرف اشارہ ہے. بالکل. یعنی اگر تمہاری اقتصاد مضبوط ہے تو دو اس میں سے دین کو. تو سیدہ کے پاس جو تقریباً 2 سال اور کچھ عرصہ فدق تھا، پیغمبر اکرم اپنی صلی زندگی اللہ میں علیہ وسلم. وہ دے گئے تھے. وراثت کی تو یہاں بحث ہی نہیں ہے کہ بی بی وارث تو ہوتا ہے چلے جانے کے بعد جو چیز موجود ہو. جی ہاں، ڈسپیوٹ ہو جائے اگر. نبی اکرم نے اپنی زندگی میں عطا فرما دیا. 2 سال اور کچھ عرصہ جو ہے سیدہ جو ہے اس سے، اور وہ جو جتنی دولت تھی اس سے سیدہ تو امیر نہ ہوئی. اس کی دولت اس قدر زیادہ تھی، اب مجھے فگر نہیں یاد، 1 لاکھ سے زیادہ دینار سالانہ اس کی آمدن تھی. 1 لاکھ دینار تھوڑا نہیں ہوتا. اس زمانے میں بہت تھا، بہت تھا. یعنی اگر اس کو کیلکولیٹ کیا جائے، میں ایک ایسی رف کیلکولیشن بتا رہا ہوں. اس زمانے کا جو دینار ہے خالص 24 کیرٹ سونا ہوتا تھا. اور بعض علماء نے تو خیر اس کی قیمت بہت زیادہ اندازہ لگایا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک سرخ اونٹ جو ہے وہ قیمت بنتی ہے. اور اگر رفلی ہو تو تقریباً $1600 ایک. یہ اتنی دولت سے سیدہ امیر ہو گئی؟ نہیں، سیدہ کی زندگی میں فرق نہیں آیا. وہ ساری کی ساری دولت جو ہے وہ مسلمانوں اور غریبوں اور فقراء کو ساری کی ساری تقسیم ہو گئی. لہٰذا اللہ کی راہ میں دو، سیدہ وہ ہے جو دینے والی ذات ہے. تو لہٰذا زکوٰۃ کا اللہ نے واجب قرار دیا ہے تاکہ مال و دولت کی محبت تمہارے دل میں پیدا نہ ہو. وَالنِّمَاءً فِي الرِّزْقِ، رزق جو ہے اس میں اضافہ ہو جائے. صحیح. قبلہ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی فرمائیے میرے بھائی. رضوان سے بات کر رہا ہوں پنجاب سے، سیالکوٹ سے. یہ علی مدد. جی مولا علی مدد. بسم اللہ جی رضوان صاحب فرمائیے. سر میں نے مولانا صاحب السلام علیکم. یہ علی مدد. جی علیکم بسم اللہ، آپ کی آواز آ رہی، فرمائیے. سر میں نے 5-6 دفعہ کال کی ہے، جن میں سے صرف ایک کال کمپلیٹ ہوئی ہے. باقی کالیں ساری آپ راستے میں کاٹ دیتے ہیں ساری. نہیں کوئی کاٹتا نہیں ہے، کچھ لانگ ڈسٹینس کی وجہ سے کٹ گئی. آپ سوال فرمائیے. آپ اس وقت تو لائیو ہے نا. ویسے آپ مجھے جانتے ہیں، میں رضوان سے ایک بات کر رہا ہوں، شاپ کیپر. جی سوال ہے تو کوئی فرمائیے. بسم اللہ. صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدد کہنا تھا سر. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. جزاک اللہ جی. اوکے، اللہ حافظ. جزاک اللہ جی. جزاک اللہ جی. نہیں کوئی سوال نہیں ہے، قبلہ صرف پروگرام میں شامل ہونا چاہتے تھے. بسم اللہ کنٹینیو کیجیے. لہذا زکوٰۃ آگے ارشاد فرمایا والصیام تثبیتا للاخلاص. ایمان کا ذکر ہو گیا. جی
اس کے بعد نماز کا ذکر ہو گیا، زکوٰۃ کا ذکر ہو گیا. اب فرما رہی ہیں کہ اللہ نے روزہ کیوں ضروری قرار دیا ہے. اللہ اکبر. روزہ ہے تثبیتاً للاخلاص، تمہارے خلوص کو پہچانے کتنے مومن ہو تم، بھوک کتنی برداشت کر سکتے ہو. اللہ اکبر، بہت اہم ہے. اللہ اکبر. بنیادی طور پر یہ جو معصوم نے فرمایا نا کہ دین کے 5 ستون ہیں، الصلاۃ والزکوٰۃ والصوم والحج والولایہ، امام صادق نے فرمایا علیہ السلام. 5 پلر ہیں پورے دین کے. اس میں ایک پلر جو ہے وہ صوم ہے. صوم یہ فقط چند گھنٹے کی بھوک نہیں ہے، صوم اپنی فلسفی کے ساتھ، نماز اپنی فلسفی کے ساتھ، زکوٰۃ اپنی پورے فلسفے کے ساتھ. زکوٰۃ وہی اسلام کے اقتصادی نظام کی طرف اشارہ ہے. اور سیام جو ہے وہ اس لیے ہے تاکہ بحیثیت فرد بھی اور بحیثیت قوم اور ملت اور امت بھی تمہارے اندر استقلال، آزادی، حریت، پامردی اور شجاعت پیدا ہو. خالی فقط بھوکا رہنا نہیں ہے کافی، لہذا اخلاص پیدا ہو. اللہ نے روزے کو جو ہے وہ اس لیے فرض فرمایا ہے. میں اب مزید اس تفصیل میں نہیں جاتا. آگے ارشاد فرماتی ہیں وَالْحَجَّ تَشْيِيدًا لِلدِّينِ. بہت خوبصورت ہے، میں اس پہ کچھ بات کروں گا. یہ فرماتے ہیں کہ دین کی طاقت اور استحکام اور قوت جو ہے اللہ نے حج کو قرار دیا ہے. اچھا، حج جو ہے وہ کیسے دین کی طاقت بنتا ہے؟ آئے جو مسلمان جاتے ہیں حج کر کے چپ کر کے واپس آ جاتے ہیں تو یہ اس سے دین طاقتور ہو جاتا ہے؟ نہیں. آپ جائیں قرآن کریم کی ان آیتوں کو دیکھیں کہ یہ حج جو ہے یہ ایک ظاہری جو ہم عبادت کر کے آتے ہیں یہ ضروری ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کا فلسفہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں اگر آپ حج کو دیکھیں تو امن للناس، مثلا حج یہ بیت اللہ ساری انسانیت کو سیکیورٹی دے سکتا ہے. یعنی اگر آپ اس اینگل سے دیکھیں حج جو ہے ساری امت کو اکانومیکل کیا کہتے ہیں استحکام دے سکتا ہے. بیت اللہ جو ہے غربت اور فقر سے امت کو نکال سکتا ہے. یہ حج کے اس فلسفے کی طرف امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اشارہ فرمایا کہ خالی ان اعمال پہ نہیں بلکہ ان اعمال کو اللہ نے کیوں قرار دیا ہے. یہ سیدہ جو ہے اسی فلسفے کی طرف اشارہ فرما رہی ہیں. نماز کیوں واجب قرار دیا ہے، روزہ کیوں واجب قرار دیا ہے، ٹھیک ہے جی، زکوٰۃ کیوں واجب قرار دیا ہے. حج جو ہے وہ امت مسلمہ کے استحکام کا ذریعہ ہے، امت ایک ہدف کی طرف بڑھے. اسی لیے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. ہر فرد پر واجب ہے جس کے پاس سے طاقت موجود ہے کہ یہ فریضہ. اچھا، استطاعت کی حدود کیا ہیں؟ مطلب کہاں پر مستطیع ہو جاتا ہے انسان پر حج واجب ہو جاتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے کیونکہ لوگ عموماً اس میں اشتباہ کرتے ہیں. وہ یہی ہے، استطاعت جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہر طرح کی استطاعت ہے. مثلا صحت ٹھیک ہو، مثلا راستے پرامن ہوں، مثلا کورونا بیماری کی وجہ سے پابندی نہ لگ جائے، مثلا فرض کرے پیسے بھی ہوں، رقم بھی ہو پہنچنے کے لیے. تو یہ بنیادی فقہی طور پر علماء نے بیان فرمائی ہیں کہ اس استطاعت سے مراد انسان کی صحت ہے، مالی طور پہ اتنا ہو کہ جائے اور واپس آئے تو یہ نہ ہو کہ بالکل سب کچھ چیزیں اکھڑ جائے. یا مثال کے طور پر آج کے دور میں راستے پر امن ہوں. مثلا آج کے دور میں فرض کریں ابھی کورونا کی وجہ سے حج نہیں ہو سکا تو نہیں گئے لوگ. یا اسی طرح فرض کریں پاسپورٹ وغیرہ، یہ ظاہر ہے کہ آج کے دور میں یہ ضروری ہے، پہلے اس طرح کا کوئی زیادہ پرابلم نہیں تھا. تو یہ سارے وہ یعنی استطاعت ساری چیزوں کی، یعنی کہ عذر موجود نہ ہو کہ جس کی وجہ سے انسان
حج پہ نہ جا سکتا ہو. ٹھیک ہے جی. آگے کیا فرمایا؟ وَالْعَدْلَ تَنْسِيقًا لِلْقُلُوبِ، اور عدل کو اللہ نے ضروری قرار دیا ہے تاکہ دل جڑ صحیح. جائیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. واہ، بہت خوبصورت بات ہے. بہت. یعنی عدل جو ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے عدل کا ایک کانسیپٹ تو وہی ہے جو لوگوں کے ذہن میں پایا جاتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. وہ کیا ہے؟ عدالت. انصاف. انصاف. لیکن مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں ایک جگہ پہ، العدل یضع الامور مواضعها، عدل جو ہے وہ ہر بات کو اس کی جگہ پر رکھتا ہے. واہ. یعنی to put the things on the right place, appropriate place. اس کے مقام جو پہ اس کو رکھ دینا. ہر چیز کو اس کے، ہر شخص کو اس کا مقام دینا. صحیح. میرا مطلب ہے کسی جاہل کو اگر آپ کوئی عہدہ دے دیں گے تو کیا کرے گا؟ کسی دیوانے کو آپ چھری دے دیں گے تو کیا کرے گا؟ صحیح. کسی پڑھے لکھے کو آپ، میرا مطلب ہے اس کی توہین کریں گے تو کیا ہوگا؟ بالعدل قامت السماوات والارض، یہ عدل ہے جس کی وجہ سے یہ زمین و آسمان قائم ہے. یعنی ہر چیز، ہر وجود اپنے محور پہ کام کر رہی ہے. لہذا عدل کے مقابلے میں کیا ہے؟ ظلم ہے. عدل کے مقابلے میں بے انصافی ہے. عدل کے مقابلے میں یہ ہے کہ جس کا حق ہے اس کو نہ دیا جائے، جو اس کا مناسب حق ہے. ایک ہے مساوات، ایک ہے عدل. ہر چیز میں مساوات نہیں ہو سکتی. ہاں کچھ چیزوں میں مساوات ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے. سب میں انسان بحیثیت انسان مساوی ہیں. انسانوں کی بنیادی ترین ضروریات سب کے لیے، چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے، سب کے لیے جیکسن. مساوی. پانی کی ضرورت ہے، خوراک کی ضرورت ہے، شیلٹر کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، تعلیم اور صحت کی ضرورت ہے. اس میں کوئی امیر مساوی. غریب نہیں ہے، سب مساوی ہیں. لیکن کہیں عدل ہے، اور اگر وہاں پہ آپ مساوات کریں گے، ایک پرائمری پاس کو اگر آپ بنا دیں گے چیف جسٹس، تو آپ ظلم کر رہے ہیں. آپ اس مساوات کو، یعنی کہ وہ ووٹ لے کے آ گیا ہے لہٰذا آپ کا چہیتا ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ ارشاد فرما رہی ہیں اللہ نے عدل کو ضروری قرار دیا ہے. تنسیقا للقلوب، عدل اللہ ہوگا سبحان اللہ. تو جائیں گے، کوئی اعتراض نہیں کرے گا. اگر عدل آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے اس عدل کو صحیح. آپ اپنے اوپر بھی جو ہے وہ لاگو کریں گے. لاگو کریں گے. صحیح. میں اسی کو یہ جو ابھی میں عرض کر رہا ہوں کہ فدق آیا تو آیا، بیوی کی زندگی میں کوئی تبدیلی آ گئی؟ نہیں، کوئی تبدیلی نہیں آئی. یا مثال کے طور پر مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو یہ جو حکومت اللہ ملی، صلی اللہ علیہ وسلم. آیا علی کے مال و دولت میں اضافہ ہوا؟ آیا پر علی علیہ السلام کی طرز و رہائش اور بود و باش میں فرق آ گیا؟ بہت سارے مسلمانوں کے طرز بود و باش میں فرق آیا. ایسے بھی شخصیات گزری ہیں کہ جن کے مرنے کے بعد سونا جو ہے وہ کلہاڑوں سے توڑا گیا تاکہ جو ہے وہ ان کی اولاد میں تقسیم کیا جائے. وہ سونا کہاں سے آیا؟ نہیں تھا جمع کیا ان لوگوں کے پاس. لہذا پیٹ بھر کے تو تاریخ بتاتی ہے بعض نے کھجور نہ کھائی تھی، تو ظاہری بات ہے وہ پھر تو یہ سب تاریخ نے سبھی بیان کیا. صحیح ہے. صحیح. آگے فرمایا طاعتنا نظاما للملہ، یہ آپ قابل غور ہے. ہماری اطاعت جو ہے وہ ملت کے لیے سسٹم ہے. نظام ہے. یعنی اگر امت جو ہے وہ ہماری اطاعت کرے تو سسٹم میں رہے گی. اب ملت نے یہ کام نہیں کیا. یہ بی بی باغ کے دوحل فرما رہی ہیں
مہاجرین و انصار کے مجمع میں بات بیان فرما رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے درمیان یہ بات ارشاد فرما رہی ہیں، طاعتنا نظاما للملہ و امامتنا امانا من الفرقہ، اور ہماری امامت جو ہے وہ تفرقہ بازی سے بچاؤ ہے، امان ہے۔ امان ہے، سبحان اللہ۔ یعنی اگر اہل بیت کا دامن تھام لوگے تو سسٹم بھی مل جائے گا اور فرقہ پرستی سے بھی دور ہو جاؤ گے۔ کوئی اللہ چیز ہے جو کم سبحان ہے اہل بیت میں، یہ تو کوئی بتائے نا۔ اللہ۔ آیا اہل بیت میں کوئی کمی ہے؟ علم کی کمی ہے، کوئی تجربے کی کمی ہے، کوئی ہدایت کی کمی ہے، کس بات کی کمی ہے؟ اللہ سبحان اللہ، سبحان جو اللہ۔ اہل بیت ہم وزن قرآن ہیں ان میں کون سی بات کم ہے؟ جی ہاں، جو ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ وسلم علیہ وآلہ کی تصویر ہیں، بے شک ایسی ہے۔ مظاہرہ تصویر پیغمبر ہیں، عمل میں، کردار میں، علم سبحان میں، اللہ قبلہ، بہت شجاعت۔ خوبصورتی کے ساتھ قبلہ آپ نے ان تمام چیزوں کے ساتھ میں تفصیل بھی کرتے گئے۔ ہمارے پاس صرف 30 سیکنڈ ہے قبلہ۔ بہرحال میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جملے اب قابل غور ہیں کہ ہماری اطاعت اگر یہ ملت کرے تو فرقوں سے بھی بچ جائے گی، تفرقوں سے بچ جائے گی، اس لیے کہ اللہ اہل اکبر، بیت کا سورس جو ہے وہ بہت ہی پاکیزہ ہے، وہ سرچشمہ وحی الہی ہے، اللہ بے شک، وہ رسالت ہے۔ یہ پیغمبر جو فرما رہے تھے، یہ امت کو تربیت دے رہے تھے کہ فاطمہ کا گھر جو ہے وہ نبوت اور ہدایت کا گھر ہے۔ السلام اللہ اکبر، علیکم یا اہل بیت النبوہ، بیت نبوہ، رسالہ، اللہ رسالت کی کام بے یہ شک، ہیں۔ لہذا کام یہ ہے۔ کہ آج بھی اگر امت چاہتی ہے کہ تفرقوں سے دور آئے تو ان باتوں پہ غور فرمائیں اور اہل بیت کے دروازے پہ جا کے دستک دیں، وہاں ہر انشاءاللہ چیز ملے گی، ہر بے چیز، شک ایسی ہے۔ نجات جزاک بھی، اللہ، جزاک رزق بھی ملے گا، دنیا و آخرت کی سعادتیں بھی ملیں گی، یہاں بھی سعادتیں ملیں گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بہشت انہی کی ہے۔ جزاک اللہ قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں۔ گو کہ ابھی بظاہر جو ہے وہ پروگرام کا وقت تو تمام ہو ہی چکا ہے، مگر یہ کہ انشاءاللہ خطبہ جو ہے وہ آئندہ آنے والے ایام میں اور آنے والے پروگرامز میں انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا۔ جو کچھ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے اس خطبے کے اندر تعارف کرایا، جس طرح سے احکام کو بیان کیا، جس طرح سے مساوات کو بیان کیا، جس طرح سے پیغمبر اعظم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا رسالت کا، ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہا ہے۔ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ اس وقت ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور ہماری آپ کی اگلی ملاقات کل جو کہ ٹائم سے 5:30 بجے ہوگی۔